السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے کہ رمضان کے مہینے کے روزوں کی فضیلت کے تعلق سے آپ ہمیں کچھ بتائیں اور ہمارے دوسرے بھائیوں تک یہ پیغام پہنچے تاکہ لوگ اس کو سن کر کے روزہ رکھیں۔ تو اس کی فضیلت کے تعلق سے ہم بتا چکے ہیں، اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، پرہیزگار رہو، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ قرآن پاک نے ہمیں اس مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیا، اور اس کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنے بندوں، اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر رحمت فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ اور سرکار نے فرمایا اور ہر روز اللہ رب العزت 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر، اور اس پہلی ایک رات میں، اور اس 29ویں رات کے تعلق سے فرمایا کہ اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ جتنے پہلی رات میں 10 لاکھ کو آزاد فرمایا، 29ویں ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد کرتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس کا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس میں حضور نے فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پوری سال رمضان ہی ہو۔ سبحان اللہ، اس کی فضیلت کے تعلق سے پتہ ہو جائے کہ کیا فضیلت ہے۔ سرکار فرماتے میری امت یہ تمنا کرتی کہ پورے سال رمضان ہی ہو، تو آپ اندازہ لگائیں اس کی فضیلت کتنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ ایک اور روایت میں حضور پاک فرماتے ہیں 3 شخص کی دعا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، روزہ دار جس وقت افطار کرتا ہے، اور بادشاہ عادل، اور مظلوم کی دعا اس کو اللہ تعالیٰ ابر سے اوپر بلند کرتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑے زمانے بعد۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں حضور پاک نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر اسے سونا دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ نصف صبر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے رب میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے رب میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما۔ دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ روزے کی فضیلت ہے، حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں،
روزہ رکھنے کے تعلق سے اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی فضیلتیں برکتیں ہمیں آپ کو سب کو عطا فرمائے۔